ہندوستان نے پلوامہ حملے کے تعلق سے پاکستان کو ڈوزیئر سونپ دیا ہے۔ ڈوزیئر میں پلوامہ حملے میں جیش محمد کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ پلوامہ حملہ کرنے والے عادل کا ویڈیو بھی ڈوزیئر کا حصہ ہے۔ اور چلیے ناظرین، تازہ جانکاری کے لیے ہم سیدھے رخ کریں گے ہمارے ایڈیٹر منوج کال کا۔ منوج، آپ سے آج کی تازہ صورتحال جاننا چاہیں گے، کیا کچھ اپڈیٹ؟ دیکھیں ہنا، آج کی صورتحال کی اگر بات کریں گے تو کنٹرول لائن پر قدر سکون دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ صرف کرشنا گھاٹی سیکٹر میں جو ہے اب آج صبح 6 بجے کے قریب فائرنگ شروع کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، جس کا مؤثر جواب دیا گیا۔ وہ 1 گھنٹے تک یہ فائرنگ جاری رہی، پھر اس کے بعد لگ بھگ 1-1.5 گھنٹے تک سکون رہا اس سیکٹر میں بھی، لیکن پاکستان نے دوبارہ فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا اور ابھی بھی وہاں فائرنگ چل رہی ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے کل دیکھا تھا، کل راجوری سیکٹر ہو یا پونچھ سیکٹر ہو، وہاں پر جس طرح سے راجوری سیکٹر میں خاص طور پر نوشہرہ میں جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، جس کا مؤثر جواب دیا گیا، اسے ناکام بنا دیا گیا بھارت کی طرف سے، تو آج جس طرح کے حالات ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر سکون ہے، لیکن لوگ جو ہیں ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں ان ایریاز میں، کیونکہ جس طرح سے پاکستان لگاتار سیز فائر وائلیشن کرتا آیا ہے، اس سے لوگوں میں ایک پریشانی ضرور وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آج جو ہے سری نگر اور جموں سے جو فلائٹس تھیں، جو پروازیں ہیں، وہ دوبارہ شروع کی گئی ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی صورتحال کل کنٹرول لائن پر تھی، جب اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا ہے، جب قدر سکون اس میں آیا ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ زمینی سطح پہ بھی دکھنے لگا ہے۔ پروازیں اپنے شیڈول کے حساب سے چل رہی ہیں، جتنے بھی لوگ جانا چاہتے ہیں سری نگر سے یا جموں سے دلی اور باقی شہروں کی طرف، وہ جانے لگے ہیں۔ تو ہم مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں آج کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو حالات ابھی معمول پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ حالات سدھر رہے ہیں، یا ہم یہ ابھی کہہ نہیں سکتے کہ جو حالات ہیں منوج یہاں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کچھ بھی سچویشن ہوتی ہے تو خاص طور سے جو افواہوں کا بازار ہے وہ رفتار پکڑ لیتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے جو خاص طور سے پہل کی گئی ہے، الرٹ جاری کیے گئے ہیں، وہ کافی اہم ہے۔ جی بالکل ہے نا، ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ افواہیں بہت زیادہ چل رہی تھی، چاہے وہ جموں ہو چاہے کشمیر ہو۔ کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی تھیں، کچھ پروازوں کے بارے میں بھی کچھ افواہیں پھیلائی گئی تھی، لیکن سرکار نے یہ اسپشٹ کیا ہے، سرکار نے یہ بالکل واضح کر دیا لوگوں کو کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، جو سرکاری طور پر جس طرح کے بیانات سامنے آئیں گے انہی کو آتھینٹک مان لیں۔ اس سے کہیں نہ کہیں ایک ضرور ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا حالات میں، کیونکہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا، تو الگ الگ طریقے کے جو لوگ ہیں، الگ الگ طریقے کے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے افواہیں پھیلانے میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں پینک ہو۔ لیکن سرکار کی طرف سے لگاتار یہ کوشش کی گئی ہے کل سے ہی کہ افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی جو حکم نامے جاری کیے گئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ منسلک، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ کنٹرول لائن پر اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ ہیلپ لائنز جاری کر دی گئی کل سے ہی، کل صبح سے ہی، اور کوشش ہے سرکار کی کہ جو اصل صورتحال ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو جس طرح کے حالات ہیں زمینی سطح پر وہ لوگوں تک پہنچائیں، وہ ناظرین تک پہنچائیں، افواہوں پہ کوئی دھیان نہ دیا جائے۔ افواہوں کا بازار جیسے آپ نے کہا کہ بہت گرم ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں، اور یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ افواہیں پھیلائی گئی مختلف طریقے کی، لیکن جو زمینی صورتحال ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج قدر سکون لگ رہا ہے، تو آج قدر سکون لگ رہا ہے، اور اسی لیے پل پل کا جو اپڈیٹ ہے وہ ہم اپنے تمام ساتھیوں کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ منوج کول آپ کا۔